مفتی صاحب میں جلدی شادی کا ارادہ رکھتا ہوں مگر حالات کی وجہ سے پریشان ہوں. ایک انٹر پاس لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے, وہ بیچلر کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت معمولی ہوتی ہے. یہ اس کے دکھڑا سنا رہا ہوں, لکھا اس نے اسی اسٹائل میں جس اسٹائل میں پڑھ رہا ہوں. تو وہ تاروں نے, آپ یہ سمجھیں کہ وہ خود پڑھ رہا ہے, اور یہ اس کے میں اس دکھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس دکھ میں بہت سی انسانیت مبتلا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان اس دکھ میں مبتلا ہے. وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے. جب وہ بیچلر کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بہت معمولی سی ہوتی ہے, جس کے ساتھ وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر اپنی آمدن میں اضافہ کرتا ہے. پھر آگے ماسٹر کا الگ بوجھ ہوتا ہے, ساری تنخواہ ماسٹر میں چلی جاتی, ماسٹر کرنے میں. یعنی اس صورت میں بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہو, اور پڑھی لکھی لڑکی کے گھر والے اس آمدن میں ہمیں اپنی لڑکی دینے پر تیار نہیں ہوتے, اور اپنے اندر ایسا ٹیلنٹ بھی نہیں کہ کسی لڑکی کو اپنا گرویدہ کر لیں. ایک نئے انجینئر کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار دیتے ہیں کمپنی والے. یہ تو ہوگا. ہائے ہائے, ان کی جو بیماری ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو چاہیے لڑکی پڑھی لکھی, کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ آپ کو دماغ سے نکالنا پڑے. آپ کی تنخواہ کم ہے, ایسی لڑکی سے کریں جس کے ابا کی تنخواہ آپ سے بھی کم ہو. آپ کو پڑھی لکھی کیوں چاہیے ہے بھائی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں میری مینٹل اپروچ اور اس کی مینٹل اپروچ میں بولو بھائی فرق نہ ہو. تو یاد رکھو, مینٹل اپروچ کا تعلق ایجوکیشن سے اتنا نہیں ہے, خاندان سے ہے. سمجھتے ہو؟ آپ کراچی کے ہو, کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کرو گے جس کو دنیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, دماغ آپس میں نہیں ملیں گے. آپ اپنے رشتہ دار لڑکی سے شادی کرو گے کچھ بھی نہ آتا ہو, لیکن وہ آپ کی اصطلاحات کو سمجھتی ہوگی. ٹھیک ہے, پڑھی لکھی ایک الگ فائدہ ہے اس کا. تو اسی لیے اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے کہ فی الحال آپ ایسی جگہ شادی کر لو کہ کم از کم برائی سے بچ جاؤ. وہ آپ کو اولاد دے دے گی, آپ کے گھر کے کام کاج سنبھال لے گی. یہ جو آپ کو صبح کپڑے دھو کے استری کر کے پہن کے جانا پڑتا ہے, یہ کام وہ اپنے ذمے لے لے گی. صحیح ہے نا؟ کم میں راضی ہو جائے گی. پھر جب آپ کی 25,000 انجینئر بننے کے بعد تنخواہ شروع ہو تو 25 رہے گی تو نہیں نا. آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنانا, اس پہ رفع الدین کے مسائل بیان کرنا, ایک دم آپ کی آمدن کیا ہو جائے گی؟ کروڑوں میں ہو جائے گی. کیا ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ جمہوریت ہے تو یہ بھی جمہوریت کا ایک فائدہ ہے کہ مفتی صاحب میکینک بن سکتے ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب مفتی بن سکتے ہیں. ہر آدمی ہر کام. سعودی عرب میں ہے یہ, سعودی عرب میں کوئی انجینئر مسائل بتانا شروع کر دے یا کوئی ڈاکٹر پنچر کی دکان کھول کے بیٹھ جائے. سعودی عرب میں تو میکینک کے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی آپ ایک غریب لڑکی سے ابھی شادی کر لو, زنا اور برائی سے بچ جاؤ, صحت بھی اچھی ہو جائے گی. پھر جب اللہ آپ کی آمدن میں اضافہ کرے گا, آپ انجینئر بنے, 25 سے شروع ہوتی ہے, 25 رہتی تھوڑی ہے, انجینئر کی تنخواہ تو اچھی خاصی ہوتی ہے. پھر آپ ایک دوسری شادی کے لیے, اور اس وقت تک آپ میں ایسے مینرز پیدا ہو جائیں گے, آپ اتنے جو ہے نا اتنے کارنامے انجام دے چکے ہوگے کہ لڑکیاں آپ پہ مرنا شروع ہو چکی ہوں گی. تو جب لڑکیاں آپ پہ مرنا جس دن شروع ہو جائیں, پھر اس دن آپ سلیکشن شروع کر دینا کہ دوسری کس کو. دیکھو لڑکیاں ایسے ہی نہیں مرتی بلا وجہ, اور شکل وگل دیکھ کے آج کل کوئی بھی لڑکے کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں ہم پہ مرے تو جم جا رہے ہیں, کر رہے ہیں سب بلڈ کر رہے ہیں نا, جم جا رہے ہیں تاکہ لڑکیاں ہم پہ مریں. میں کہتا ہوں جیب دکھاؤ اپنی, پیسے ہیں, اتنی بڑی توند بھی ہوگی نا نکلی بھی, لڑکیاں مریں گی. سمجھ رہے ہو؟ اور اگر روکھڑا نہیں ہے بھائی, یہ حسن و جمال لے جا کے کہیں جمع کرا دو, یہ کسی کام کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے, ہم نکاح پڑھاتے ہیں یار, 16-18 سال کی خوبصورت لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے عجیب ٹیڑھے میڑھے قسم کے آدمیوں سے. صرف کس بیس پہ؟ روکھڑا ہے, پیسہ ہے. تو
ہاں کسی کو کسی سے ذاتی عشق ہو جائے کو الگ بات ہے, لیکن ایسا تھوڑی ہے, تو بہت کم کیسز ہوتے ہیں نا اس کے. تو بھائی جب آپ کے پاس روکھڑا آنا شروع ہوگا تو رشتے خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے. پھر آپ کرنا کہ میری مینٹل اپروچ تم سے نہیں ملتی مجھے, ایکچولی بات یہ ہے کہ تم بہت اچھی ہو سب, لیکن یار انسان کا کوئی, تو بات یہ ہے کہ ابھی گزارا چلائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لڑکی کا کیا قصور جس سے آپ شادی کریں گے, وہ خوش ہوگی اس پہ کیونکہ اس کو کوئی پڑھا لکھا نہیں ملا. تو لڑکی کی اتنا فائدہ, ان پڑھ ہے مگر ملا کیا اسے, پڑھا لکھا. اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی, جذبات کی تسکین ہو جائے گی, زنا سے آپ بچ جائیں گے, نیک صالح اولاد مل جائے گی, لہذا جوانی میں دادا بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے آپ کے. تو جب آپ انجینئر بنیں گے تو اس وقت آپ کی اپنی تنخواہ بھی آ رہی ہوگی اور آپ کے پوتے یا بیٹے کی تنخواہ بھی آ رہی ہوگی, تو اور چانسز بولو بھائی بڑھ جائیں گے. تو یہ فائدہ آپ کو ہوگا. لڑکی کو یہ فائدہ ہوا کہ ان پڑھ ہو کے بھی ایک پڑھے لکھے کا رشتہ مل گیا, اس کو اپنے سے اونچے خاندان میں جائے گی وہ, لہذا وہ آپ سے محبت بھی کرے گی. وہ کہے گی میں تو گنوار دیہاتی, مجھے کخ بھی نہیں آتا, میرے میاں سے ملیے, یہ این ڈی یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیں. تو وہ لڑکیوں میں فخر کرے گی نا. آج کیا ہو رہا ہے, الٹا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر, میں نے نکاح خود پڑھایا ہے, ڈاکٹر لڑکی کا 8ویں پاس سے نکاح پڑھایا, رشتے ہی نہیں مل رہے تھے, کیونکہ جب ایم بی بی ایس کر کے وہ فارغ ہوئی ہیں تو عمر اتنی ہو چکی تھی, وہ ہاؤس جاب ہو جاؤ کہ رشتے آنا, فرشتے شروع, رشتے ختم. اب رشتہ ہی نہیں ہو رہا, رشتہ ہی نہیں ہو رہا, رشتہ ہی, تو 8ویں پاس سے شادی کی. اب وہ بیچاری فخر کرے گی, آپ مجھ سے ملیے, میں ڈاکٹر, میں آغا خان میں سرجن ہوں, ایسے تعارف کروائے گی. یہ کون ہے, یہ میرے میاں ہیں. اس کا مطلب آغا خان میں جب آپ سرجن ہیں تو آغا خان کی ایڈمنسٹریشن میں تو یہ ہوں گے, پھر ایڈمن تو وہاں کے یہ ہوں گے. تو یہ اصل میں 8ویں کے بعد آگے پڑھ نہیں سکے تھے, لہذا ہم نے ان کو دھوتی بنیان پہنا کے, ان کے والدین نے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اپنے کسی کے پیشے کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے نا, بہرحال یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. تو یہ تو میں ابھی ان کو نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا کے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں, کسی اچھی محفل میں جانا ہے. ان سے کچھ پوچھیے اگر نہیں, ان کو بات کرنے کی تمیز, بولو پڑھے لکھے لوگوں میں ہی زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے. یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. دیکھو قصائی کوئی برا عمل نہیں ہے, میں کسی کے پیشے کی توہین نہیں کرتا. کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے, کوئی برا نہیں ہے. لیکن جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو عورت بائی نیچر وہ اپنے سے کمتر سے شادی پہ راضی نہیں ہوتی. عورت کی فطرت اور بالکل ٹھیک ہے, اسے اپنے سے اعلیٰ چاہیے, کیونکہ وہ شوہر ہے, وہ برتر ہے, اس نے سر کا تاج بنانا ہے, تو سر کا تاج سر پہ رکھا جاتا ہے نا. تو وہ کیسے, ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہو, وہ کیسے ٹماٹر والے کو اپنے سر پہ رکھے گی بھائی, کیا ہو گیا. وہ تو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھے گی اس کو, بولے گی یار تم, میرے والد صاحب بریگیڈیئر تھے آرمی میں, میرے والد صاحب اتنے بڑے ڈاکٹر تھے, اور تم صبح شام بکرے کی چانپیں بیچ رہے ہوتے ہو. تو نہیں, وہ اس لحاظ سے یہ نہیں بنے گا رشتہ. تو اس لیے میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, آپ نے انٹر کیا ہوا ہے, تھوڑا سا بھی اگر کچھ کما رہے ہو نا, آج کل تو کمانے کے اتنے ذریعے ہیں, آن لائن کمانا شروع کر دو یار, صحیح ہے نا. کچھ بھی کماؤ, شادی کرو کسی غریب لڑکی سے, ضرورت پوری ہو جائے گی, تمہاری بھی اس کا بھی بھلا ہو جائے گا, وہ فخر کرے گی لوگوں میں کہ بھائی میں تو بالکل. دیکھو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اتنا بڑا مقام ملا, کیوں, پیغمبر کی زوجہ ہیں. اگر پیغمبر کی زوجہ نہ ہوتی تو ام المؤمنین کا لقب نہ ملتا. تو عورت کی عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے, فلاں کی بیوی, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. فرعون کافر تھا, ان کی بیوی کا جو قرآن نے اہتمام سے تذکرہ کیا کہ دیکھو ایمان تو بہت ساری عورتیں لے کر آئی نا, ارے بنی اسرائیل کی بہت سی عورتیں ایمان لے کر آئی ہیں, ان کی بیوی کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ بھی ایمان لائیں. فرعون کی بیوی ایمان لائی, اللہ نے کہا وامرأۃ فرعون, ہم فرعون کی بیوی کی مثال تمہارے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ نے بھی ان کو عزت دی نا. بھائی کافر ہے لیکن بادشاہ ہے نا, تو عورت کی عزت کس سے ہوتی ہے, باپ سے اور شوہر سے. فلاں کی بیٹی, فلاں کی بیوی. تو وہ اتنا بڑا مقام عالی حاصل کر لیا اس نے, میاں اس کو
بالکل لو لیول کا ملا ہے تو بیڑا غرق. تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں. وہ بیچاری جس کی 8ویں پاس سے شادی ہوئی تھی, بعد میں کیا ہوا ہے, طلاق ہوئی اس کے. نہیں, میں تو پہلے ہی کہہ دیا, میں نے کہا بھائی یہ جوڑی نہیں ہو رہا, بیٹھ ہی نہیں رہا, یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کریں, اب بوڑھی ہو رہی ہے بیچاری گھر میں بیٹھے. یا تو 8ویں پاس ہو لیکن کوئی دوسری کوالٹی ہو, کہ بڑا تاجر ہے, ٹھیک ہے, یا اور بھی کوئی ایسی کوالٹی ہو جو اس کے اس عیب کو چھپا رہی ہو. وہی کوالٹی بھی نہ ہو, پھر ڈاکٹر لڑکی اور 8ویں پاس میں کوئی جوڑ نہیں ہے, یہ بیڑا غرق ہوگا, یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا عورت کے ساتھ. تو بھائی جو انٹر پاس ہے نا, جس نے اپنا یہ غم اور دکھڑا سنایا ہے, رو رو کے دکھڑا سنایا ہے, تو ابھی بھی رو رہا ہوگا بیٹھا ہوا کہیں, تو آپ کر لو کسی غریب لڑکی سے شادی. اس کے بعد جب آپ کچھ بن جاؤ گے تو کسی پڑھی لکھی سے بھی شادی کر لینا, ٹھیک ہے. پھر مزید جب بن جاؤ گے تو پھر اس سے بھی زیادہ پڑھی لکھی سے, آپ کا گریڈ جیسے جیسے اونچا جائے اس سے ایک کم گریڈ, جب آپ 17ویں گریڈ پہ پہنچو تو 16ویں گریڈ کی لڑکی سے, 18ویں میں پہنچے تو ایک, اب 17ویں والی بھی آ گئی, 19ویں گریڈ پہ آپ پہنچے تو 18ویں, اور جس دن آپ کا گریڈ 20واں ہوا تو آپ کی چوتھی شادی ہوگی 19 گریڈ کی خاتون سے. آئی بات سمجھ؟ نہیں آئی بات؟ اور پھر جب آپ کا جنازہ ہوگا تو اس میں منسٹر لیول کے لوگ آ رہے ہوں گے. سمجھتے ہو؟ یہ ہو سکتا ہے, گھبراؤ نہیں, ابھی سے پلان بناؤ, ہوگا. آپ کہو گے میں جب 19ویں گریڈ کا ہوں گا تو مجھے رشتہ کہاں سے ملے گا؟ یقیناً 19ویں گریڈ کی لڑکی آپ کو لفٹ نہیں کروائے گی, 18ویں والی آپ کو لفٹ کرائے گی. اور ایک خوشخبری کی بات جو خواتین کے لیے ٹینشن کی, آپ کے لیے خوشخبری کی. لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ملیں گے, دیکھو اتنے رشتے ملنے والے ہیں نا مستقبل میں کہ آپ تھک جاؤ گے, کیونکہ خواتین کی شادیاں اب ہونا, ان کا ریشو اتنا گر گیا ہے کہ لڑکیاں دوسری بیوی بننے پہ آمادہ نہیں ہو رہی نا, ان قریب ان کے باپ کو بھی آمادہ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر اب شادی ہونا ممکن ہی نہیں رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ تیار ہو جاؤ, لڑکیاں دھڑا دھڑ ملیں گی آپ کو, کیونکہ اب لڑکیوں کے پاس اب یہ آپشن ختم ہو گیا کہ مرد کی اکلوتی بیوی بنے. ان کے پاس یہ آپشن ہے, یہ اچھا آدمی ہے اس کی چوتھی بن جاؤ, یا اس کمبخت کی اکلوتی. تو مجبور ہو کر آپ کی چوتھی بننے پہ آمادہ ہو جائے گی اس نالائق کی اکلوتی سے. میں بتاؤ, ایک ڈاکٹر کو 8ویں پاس کا رشتہ مل رہا ہو, ایک ڈاکٹر لڑکی کو, اور وہ لڑکا کما رہا ہو, اور اسی ڈاکٹر کو آغا خان ہاسپٹل کا جو اونر ہے وہ چوتھی شادی کے لیے پیغام بھیجے, تو ڈاکٹر کس کو پسند کرے گی؟ بولو بھائی. وہ کہے گی یار مجھ سے اتنا بہت زیادہ اوپر ہے یہ,